مولانا ہماری بہت مشکل ہے، پریشان کن چیز ہے کہ نماز کی حالت میں ہمارا جو ذہن ہے وہ حاضر نہیں ہوتا، کیونکہ صورتیں ظاہر یاد ہوتی ہیں، وہ ازبر بندہ پڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن ہمارا جو ایک خشوع و خضوع ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ معصومین نے جو 1400 سال پہلے کلمات حکم بتائے ہیں وہ اسی لیے تو ہیں، یہ انسان کی مشکلات کو، انسان کی قیامت تک کی مشکلات کو بھی ذہن میں رکھ کے بتایا، ان کی ضروریات کا علم رکھتے ہوئے بتایا۔ جانتے تھے کہ قیامت تک انسان کی مشکلات کیا ہیں، قیامت تک انسان کی ضروریات کیا ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، نماز کے اندر توجہ رکھنے کے لیے اگر اس حدیث کو صحیح طور پر نماز شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ یاد کر لیں، ذہن میں لے آئیں اور پھر نماز شروع کریں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مشکل مومنین کی حل ہو سکتی ہے۔ کس طریقے سے، کیا طریقہ کریں کہ ہماری توجہ نماز کے اندر رہے؟ ہمارا بدن تو نماز کے اندر ہوتا ہے، چونکہ باقاعدہ احادیث ہیں کہ جتنے حصے میں آپ نماز کے جتنے اجزاء میں آپ خشوع و خضوع کریں گے اتنے اجزاء قبول ہوں گے، باقی اجزاء قبول نہیں ہوں گے۔ اب ممکن ہے کہ ایک بندے کا ایک جز نماز کا قبول ہو، کسی کے نماز کے 2 اجزاء قبول ہو جائیں۔ پوری نماز کو قبول کروانے کا کیا اسلوب ہے؟ ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے حاضر، تو ہم کیا کریں؟ تو انتہائی خوبصورت ایک حدیث ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مشکل اس حدیث کی برکت سے اور اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے سے انشاءاللہ یہ مشکل حل ہو جائے گی اور توجہ نماز کے اندر رہنا شروع ہو جائے گی۔ حدیث کیا ہے؟ کیونکہ احکام شریعت جو بھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوتی ہے۔ معصومین نے ان مشکلات کو ذہنوں میں رکھا، ان کو پتہ تھا لوگوں کی مشکلات کیا ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں۔ تو معصومین فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ نا تو اس طرح نہ کرو کہ نظریں ایسے سیدھے کبھی ادھر کبھی ایسے پھیر رہے ہو، بلکہ سجدے گاہ کے اوپر اپنی نگاہ رکھو۔ پوچھا گیا مولا سجدے گاہ کے اوپر اپنی نگاہ رکھنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں پہلا ہدف اس کا یہ ہے کہ جب سجدے گاہ کے اوپر تمہاری نگاہ ہے نا تو ہم اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں تکبیرۃ الاحرام نیت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کی نظر سجدے گاہ کے اوپر ہے، گویا آپ کہہ رہے ہیں پروردگار یہ جو مٹی کی سجدے گاہ ہے، ایک وقت تھا تو نے مجھے اسی مٹی سے نکالا تھا اور تو نے کہا تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، تو پروردگار تو نے مٹی کے جوہر سے مجھے نکالا تھا، ایک وقت آئے گا کہ پھر اسی مٹی کے اندر مجھے دفن کر دیا جائے گا۔ گویا میں آیا بھی ادھر سے تھا، چلا بھی ادھر جاؤں گا، کہ میری ابتدا چونکہ مٹی ہے۔ اگر سجدے گاہ پہ نگاہ رکھتے ہوئے دوران نماز آپ اس حدیث کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے جائیں، پھر دیکھنا نماز کی معراج کیسے ہوتی۔ تو مولا کیا صرف سجدے کی حالت، سجدے گاہ پہ قیام کی حالت میں نہیں، فرماتے ہیں جب قیام سے رکوع میں جاؤ تو پھر کیا کرو؟ اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کے اوپر نگاہ رکھو۔ مذہب اہل بیت یہاں کھڑا ہے، اپنے پیروں کے انگوٹھوں کے اوپر نگاہ رکھو۔ مولا یہاں پہ کیوں رکھنے کا حکم ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہاری انسان کی جب جان قبض کی جا رہی ہوتی ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے، تو نکلنے کی ابتدا انہی انگوٹھوں سے ہوتی ہے۔ گویا تم ان انگوٹھوں کے اوپر نگاہ رکھ کر در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں رکوع میں جھک کر یہ تسلیم کر رہے ہو پروردگار یہ جان آئی بھی تیری طرف سے تھی، یہ جان نکلے بھی تیرے امر سے ہے، نکلے گی بھی تیرے امر سے۔ اور اس کے ساتھ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پاؤں کے انگوٹھوں کے اوپر نگاہ رکھتے ہوئے یہ کریں۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں
کہ جب سجدے میں جاؤ تو اپنی توجہ یعنی اپنی جو نظر ہے وہ آنکھیں بند، بعض مومنین ہوتے ہیں نماز میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا مثلا، وہ کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ اپنی ناک کے اوپر نگاہ رکھو۔ اچھا، اس کا کیا ہدف ہے؟ سجدے گاہ کی تو سمجھ آ گئی، پاؤں کے انگوٹھوں پر نظر رکھنے کا رکوع کی حالت میں تو سمجھ آ گئی، یہ ناک کے اوپر نگاہ رکھنے کا کیوں حکم آیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے حکم آیا ہے کہ انسان کی جب جان نکل جاتی ہے تو جو سب سے پہلے اس کی چیز متاثر ہوتی ہے نا اس کے بدن میں، وہ اس کی ناک ہی ہوتی ہے، ٹیڑھی ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ اس پہ اثر ظاہر ہو جائے گا اس کی موت کا۔ سب سے پہلی چیز جو موت کے بعد متاثر ہوتی ہے وہ انسان کی ناک ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں جب دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھو، تشہد سے پہلے ایک سجدے سے اٹھو اور دوسرے سجدے میں جانا ہو تو جو درمیانی وقفہ ہے نا اس میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے اس کے دوران آپ کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ کیا سامنے ہونا چاہیے؟ کیا سجدے گاہ پہ ہونا چاہیے؟ نہیں، فرماتے ہیں اپنے زانوں پہ ہونا چاہیے، اپنے دامن کی طرف آپ کی توجہ ہونا، آپ کی نظر ہونا چاہیے۔ مولا یہاں یا تشہد کی حالت میں سلام تک آپ کی نظر آپ کے دامن تک ہونا چاہیے۔ مولا کیا وجہ ہے؟ یہاں رکھنے کا کیوں حکم ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس گود پر، اس دامن میں نظر رکھ کے یہ کہہ رہے ہو پروردگار میرا دامن عمل سے خالی ہے، اگر پر ہو سکتا ہے تو تیری رحمت سے پر ہو سکتا ہے، میرے پاس کوئی اعمال نہیں ہے جن پر میں فخر کر سکوں، میں خالی دامن رکھتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، میں خطا کار ہوں، میں گناہگار ہوں۔ معصومین کے اس طریقے پہ اگر عمل کریں پھر دیکھنا نماز میں لطف ہی بڑھنا شروع ہو جائے گا، توجہ بھی نماز کے اندر رہنا شروع ہو جائے گی۔ اگر یہ ہر نماز میں ایسا کریں تو پھر دیکھنا وہ مشکل حل کیسے ہوتی ہے۔ پروردگار ہمیں نماز میں خشوع و خضوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام جب خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہوئے تو نبی اکرم کے ہاتھوں پر قرآن حکیم کی جو سورت آیتیں پڑھی تھی، 13 آیتیں، 14 یا 11 آیتیں، 2 طرز کی روایات ہیں، 5 سندیں اس حدیث کی موجود ہیں، حدیث مستفیضہ ہے۔ حضرت علامہ سید جعفر مرتضی عاملی نے اس حدیث کو حدیث مستفیضہ لکھا ہے اور اس کی 5 سندیں بھی انہوں نے بیان فرمائی ہیں کہ مولا متقیان نے جب نبی اکرم کے ہاتھوں پر کلام کی تو اس کلام میں قرآن کی تلاوت بھی تھی، اور اس قرآن کی کون سی آیتیں پڑھی؟ میرے اور آپ کے امام نے شیعہ کو یہ فخر ہے کہ دنیا کے ہادیوں کو قرآن یاد کوئی نہیں ہوتا، ہمارے ہادی وہ ہیں جو نزول قرآن سے بھی 10 سال پہلے اس کی تلاوت کر رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں، کیسا منظر ہوں گا جب میرے نبی کے ہاتھوں پر میرے علی قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین، یہ میرے مولا نے 13 آیتیں اس سورہ مومنون کی پہلی یہ تلاوت کی ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، بالتحقیق مومنین فلاح پا گئے۔ اب کون سے مولا مومنین فلاح پا گئے؟ مولا متقیان فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کیا کرتے ہیں۔ پوچھا اب یہ خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع و خضوع ہے جس طرح آپ کا بدن اللہ کی بارگاہ میں رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، اللہ نے اس بدن کے اندر جتنی قوتیں رکھی ہیں، خشوع و خضوع یہ ہے کہ تمام قوتیں بھی اس بدن کے ساتھ، بدن رکوع میں گیا ہے تو قوتیں بھی رکوع میں چلی جائیں، بدن سجدے میں گیا ہے تو قوتیں بھی سجدے میں چلی جائیں۔ مولا متقیان نے ان مومنین کی پہلی نشانی یہ بتائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ پروردگار ہم نے ان مولا کی ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔